کہ آپ کو کوئی الیکٹ کر کے بھیجتا ہے یہاں پر گالیاں دینے کے لیے بھیجتا ہے؟ کس سیاسی جماعت کے لیڈر کو اس سے فائدہ ہوا؟ کیا کبھی آصف زرداری صاحب کو اسمبلی میں شور مچانے پر کوئی ریلیف ملا ہے؟ کوئی فائدہ ہوا ہے؟ کیا کبھی میاں نواز شریف صاحب کی قید ختم ہو گئی تھی اس شور شرابے کے اندر، اسمبلیوں کے اندر شور شرابے کے نتیجے میں؟ کیا شہباز صاحب کو کوئی ریلیف مل گیا تھا شور شرابے کے نتیجے میں؟ کیا عمران خان کو کوئی ریلیف ملے گا اس شور شرابے کے نتیجے میں؟ آپ خود روز اس کو انحطاط پذیر کر رہے ہیں، اس کی اہمیت ختم کر رہے ہیں، اس کا وجود خطرے میں ڈال رہے ہیں، اس میں کسی تیسری نظام کو گنجائش پیدا کر کے دے رہے ہیں۔ جہاں پر آپ بات ہی نہیں کر سکتے اس کا فائدہ کیا ہے؟ وائی ٹو ویسٹ پبلک ایکسچیکرز منی؟ دس از مائی کیس۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنی پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرز کو ریڈ لائن رکھیں، نہیں، تھینک یو ویری مچ فار دوز ہو روٹ دا ایڈیٹوریل دیر۔ تو یہاں پر اگر ریڈ لائن ہی یہ بنا دیں کہ آپ بھائی ہم تو اس کو چلنے ہی نہیں دیتے، ہماری ریڈ لائن ہے، تھینک یو، وہ بہت اچھا کیا آپ نے یہ کیا۔ میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے صرف ایک نقطہ کہنے جا رہا ہوں، اور جو اس بات کو سمرائز کرتا ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں بیٹھ جاؤ، بات کر لو، 63(2) پڑھ لو، 63(2) مجھے پابند کرتا ہے۔ یہ جو فیصلے عظمت سعید صاحب نے دیے، کھوسا صاحب نے، محترم جج صاحب نے، جو فیصلے اعجاز الحسن صاحب نے دیے، جو فیصلے یوسف رضا گیلانی صاحب کے پاس خلاف ہوئے، جو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ہوئے، وہ 63(2) کے تابع سوال اٹھائے جانے کی بات پر سپیکر کو پابند کرتے ہیں۔ آئین میں پابندیاں ہیں۔ اور بھائی میں کہہ رہا ہوں آج بھی بیٹھ جاؤ، ٹائم ہے، سٹ۔ The leader comes to me of a party and says کہ میں کیا کروں، بے بس ہوں، میری بات نہیں سنتے۔ کیوں نہیں سنتے؟ کہ پارلیمانی پارٹی کو پولیٹیکل پارٹی کی انسٹرکشن ہے۔ تو میں آپ کی بات سے یہ نتیجہ نکالوں کہ آپ کی سیاسی جماعت اس ہاؤس کے اندر بھی ویسی انارکی اور راؤڈیزم اور غنڈہ گردی چاہتی ہے، وہی کچھ چاہتی ہے جو کہ باہر سڑک پہ آپ نے کرنا ہے؟ کیا میں یہ تصور کروں؟ بھائی کس کو تکلیف نہیں آئی؟ آپ کا لیڈر آج جیل میں ہے تو بھائی جاؤ عدالتوں میں بات کرو، باقی لوگ بھی جاتے تھے۔ لوگوں کو تو پھانسیاں دی گئی ہیں، لوگوں کے گھروں میں اموات واقع ہوئی ہیں، لوگوں کی ماؤں کے جنازے اٹھے ہیں، بیویوں کے جنازے اٹھے ہیں جیلوں میں بیٹھے۔ کس کی تکلیف کے متعلق کیا بات کریں؟ تو کیا اس سب کا وکٹم یہ اسمبلیوں کے فلور ہوں گے؟ کس کو فائدہ پہنچا اس کا؟ میرا سوال ہے۔ اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں آخر میں کہ اگر آپ لوگ نہیں بیٹھیں گے اور آپس میں آپ کی پارلیمنٹری پارٹیز بات چیت نہیں کریں گی، then I will be compelled. I can't take that I have not performed that duty as a speaker. میرے پاس تو جو 63(2) میں لکھا ہے میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا، اور آخر میں اٹھنے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر پڑھ کر سنا دوں تاکہ ابہام نہ رہ جائے، بالکل ابہام نہ رہ جائے۔ اور یہ میں پری الیکشن ڈسکوالیفیکیشنز اور ہیں، پوسٹ الیکشن ڈسکوالیفیکیشنز اور ہیں، نامینیشن پیپرز میں کہیں کوئی کمی کوتاہی، کوئی مس اسٹیٹمنٹ اور ہے، اسمبلی کے اندر کیے کنڈکٹ میں معاملات اور ہیں۔ آپ نے طے کیا ہے، آپ کی سیاسی جماعت نے طے کروایا ہے۔ میں کیا کروں؟ میں تو اس ایوان میں تقریر کو پسند کرتا ہوں، میں پارلیمانی روایات کو پسند کرتا ہوں، پارلیمنٹری پریکٹسز کو۔ اس کو پارلیمنٹری پارٹی کہا اس لیے جاتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کو چلائے گی، ادروائز پولیٹیکل پارٹی سے پارلیمنٹری پارٹی ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیونکہ میں تو ان کو چلانا چاہتا ہوں، چلتی نظر آنی چاہیے۔ میں مؤثر تنقید سننا چاہتا ہوں، میں سننا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے ٹیکسیشن کر کے اس صوبے کے لوگوں کی کمر توڑی ہے تو کسی اپوزیشن کے رکن میں اتنی سخت ہو کہ وہ جب بات کرے تو اس کے منہ سے پھول جھڑے۔ بولے تو صحیح، تنقید کرنا سب سے مؤثر تقریر ہوتی ہے، کرو تو صحیح۔ کسی بات کے بخیے ادھیڑنا صلاحیت تو ہو،
کیا صرف گالی دینے کی صلاحیت ہے؟ الامان الحفیظ. میں یہ آپ کے سامنے آن پارٹنگ نوٹ یہ پڑھنا ضروری ہے، میرے اٹکی ہوئی ہے دماغ میں، تو میں خاص کر آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس پہ غور کریں. یہ میں اس لیے پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ کوئی ابہام نہ رہ جائے، اور اگر جس کو پاس یہ نہیں ہے وہ اس کو پڑھ لے. یہ آپ اس پہ غور کر لیں. اس میں یہ سپریم کورٹ کی وہ ججمنٹ جس کے نتیجے میں وزیر اعظم گھر گئے، میاں نواز شریف گھر گئے، میں اس ججمنٹ کو کوئی اچھی ججمنٹ نہیں سمجھتا. یہ اٹس ایبسلیوٹلی سم تھنگ جس نے اس عدالتی تاریخ میں، لیکن ذرا تشریح سنیں کیا تھی، فیصلہ کیا تھا. Article 63(2) of the Constitution provides one of the remedies to cater for a situation where a validly elected member becomes disqualified during the tenure of his membership on the basis of any grounds mentioned in Article 62. اور اسی کے تابع وہ یہ فیصلہ کر کے جاتے ہیں آگے. یہ فرماتے ہیں، یہ بات بڑی وہ وضاحت سے کہتے ہیں کہ the Speaker of the National Assembly had to inquire into or investigate the matter or refer the matter to the Election Commission. اسی میں فرماتے ہیں آگے the Speaker of the National Assembly had to perform his constitutional mandate by sending it to the Election Commission or declining it. اسی میں آگے فرماتے ہیں the Speaker of the National Assembly could have referred the matter to the Election Commission under Article 63(2). So gentlemen, what I am saying is said in abundance. ایک بار نہیں، بیسیوں بار. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ فیصلے کہہ رہے ہیں جنہوں نے کسی ایک سیاسی جماعت کی پیدائش کی ہے، ان فیصلوں کے تابع. تو میرے لیے اب مسئلہ یہ ہے کہ in the later case، اسی میں آگے کہتے ہیں in the later case when any question arises whether a member of parliament has become disqualified, it shall be dealt with only by the election commission on a reference from the Speaker of the Parliament in terms of Article 63(2) and 63(3). The Constitution supplied we would have sent this case to the Speaker in terms of 63(2) or the Election Commission, as the case may be. تو اب اگر وہ صوبائی اسمبلی پنجاب کے اراکین جو یہ آئینی نکات اٹھا رہے ہیں، وہ تو اسپیکر کے پاس ہی اٹھائیں گے اس کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل کے تحت. اب اس پہ میں فیصلہ کروں گا، اور مجھے آئین نے 30 دن دیے. اب میں کیا فیصلہ کرتا ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس غنڈہ گردی کو بریک لگ جانی چاہیے جو کہ پچھلے 25, 30, 35 سال سے ان اسمبلیوں کو تباہ کر رہی ہے. میری اپنی ایک رائے ہوگی، میں دے سکتا ہوں. یا میں فیصلہ کرتا ہوں کہ نہیں، یہ بڑا ہارش ہوگا اگر تحریک انصاف والوں نے ایسا کیا اور انہوں نے اس کے اندر لوگوں کے الیکٹڈ ریپرزنٹیشن کے رائٹس کو چھینا. مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں کیا فیصلہ کرتا ہوں؟ یہ تو آفٹر perusing the evidences and records which are available to me. جیسے اس میں کہا گیا کہ اس میں تو کسی شہادت کو قلم بند کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ تو ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا جو ہوا تھا. تو میں ابھی 30 دن کے اندر فیصلہ کروں گا.